کہ دیکھیں کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا تھا، ایک شخص آتا ہے، غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوتا، کہتا ہے کہ یا غوث اعظم، میں نے افطار کی دعوت رکھی ہے، ایک تاریخ لیتا ہے۔ وہ تاریخ کیا بتائی گئی ہے کتابیں بہتر جانتی ہیں، مختلف قسم کی تاریخیں دی گئی ہے، ایک جگہ 18 ہے، 29 ہے، 12 ہے، 14 رمضان ہے، تو بہرحال ایک تاریخ، کوئی بھی ایک تاریخ پکڑ لیں، اس میں سے ایک تاریخ کو پکڑ کے ایک شخص نے دعوت دی، آپ کے مرید تھے۔ دوسرے دن ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا غوث اعظم، میں نے یہ افطار کی دعوت رکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ پھر وہی دن ہوتے 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 40 لوگ بتائے گئے ہیں جو اس محفل میں، جو غوث پاک کے پاس آ کے افطار کی دعوت دینے لگے۔ کتنے لوگ بتائے گئے ہیں؟ 40 لوگ، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ غوث پاک نے سب کی دعوت قبول کر لی، اور آپ کے مرید خاص نے کہا کہ سرکار، ایک دن ایک دعوت کسی کے گھر میں رہی تو آدمی جانے سے پریشان ہو جاتا، 4 دعوتیں رہے تو 5-5 منٹ مل کر نکل جاتا، مگر وہ عام دعوتیں ہیں، یہاں تو روزہ ہر ایک کو ایک ساتھ کھولنا ہے۔ آپ نے ایک ہی دن میں 40 دعوتیں کیسے قبول کر لی؟ جب یہ کہنا ہی تھا، سرکار غوث اعظم مسکراتے ہیں اور خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ افطار کی دعوت ہو گئی، دوسرے دن چوک پہ جمع ہوئے لوگ، بصرہ جیلان کا علاقہ بتایا گیا ہے، وہاں کی چوک پہ لوگ جمع ہوتے ہیں غوث پاک کی خانقاہ کے باہر، اور ہر کوئی شان سے کہتے ہیں کل میں افطار کی دعوت رکھا تھا، غوث پاک میرے پاس تشریف لائے۔ دوسرا آ کے بولتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی، رمضان کے مہینے میں جھوٹ بول دے رہے ہیں آپ، غوث پاک میرے پاس تشریف لائے بول کے وہ بولنے لگتا۔ ایسے ہی ہوتے 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 بات پھیلی تو 1 گھنٹے کے آس پاس 40 لوگوں سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، بولنے لگے کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک افطار کی دعوت میں 40 لوگوں کے پاس موجود ہوئے۔ تو یہ 40 لوگ، باقی کے دوسرے لوگ جو بیٹھ کر وہاں پر بحث دیکھ رہے تھے، یہ سب لوگ غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر پوچھتے ہیں، آپ کے خادم دروازے پر کھڑے تھے، بولتے ہیں کہ دیکھو ایک مالک کی وفاداری خادم کر سکتا، تو لہٰذا ہم یہ خادم سے پوچھ لیں گے غوث پاک کے کہ آخر کل غوث پاک کس کے گھر گئے تھے۔ جاتے ہیں، سب کی طرف سے ایک بڑا بنتا ہے، بن کر پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ سچ بتانا، آپ بھی آئے تھے کل افطار کی دعوت میں؟ غوث پاک میرے گھر کو آئے تھے؟ نہیں تھے بول کے ایک شخص پوچھتا، 1 سیکنڈ کی دیر میں ان کا جواب بھی نہیں آتا، دوسرا شروع ہو جاتا، تیسرا شروع ہو جاتا، آپ بولو صحیح بولو، میرے گھر کو آئے تھے نہیں تھے۔ اب سب کو اپنی اپنی عزت باغ پیاری تھی بھائی، تو غوث پاک کے خادم بے چین ہوتے بولتے کہ 1 منٹ سب لوگ خاموشی اختیار کریں، میں بتاتا ہوں۔ غوث پاک کے خادم فرماتے ہیں کہ آپ سب لوگ غلط بول رہے ہیں، غوث پاک کل کہیں گئے نہیں، غوث پاک تو یہیں دربار میں حاضر تھے، غوث پاک تو یہیں دربار میں حاضر تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیسے؟ ان کی بات کو بھی یقین نہیں کرنے لگے، غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوئے، کیونکہ اب یہاں خادم صاحب بھی جھٹلائے جا رہے ہیں، 40 کے 40 لوگ بھی جھٹلائے جا رہے ہیں، اب آخر اس کا انصاف کون کر سکتا ہے، بات سچی کون بتا سکتا ہے؟ صرف غوث پاک۔ تو غوث پاک کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد پوچھے کہ یا غوث پاک آپ بتا دیں کہ کل آپ دربار میں تھے کہ نہیں، کل آپ افطار میرے ساتھ کیے کہ نہیں؟ خادم صاحب کا یہ بولنا تھا۔ لوگ پوچھنے لگے غوث پاک سرکار آپ تو میرے پاس آئے، پھر بحثی شروع۔ غوث پاک سب کو خاموشی اختیار کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کل کسی کے گھر گیا ہی نہیں، میں یہیں پر تشریف فرما تھا۔ پھر لوگ پوچھنے لگے کہ آخر کیا ماجرا ہے، آپ پھر ہمارے گھر کو آئے، میرے آنکھاں گواہ ہیں، ہم کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ پھر غوث پاک فرماتے ہیں ہاں چلو میں یہاں بھی تھا، میں وہاں بھی تھا،
کہنے لگے کہ غوث پاک اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسی طاقت سے بخشا ہے کہ میں ایک جگہ پر بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ 1 سے زائد جگہوں پر جا سکتا ہوں. اب اندازہ لگا لے جب کوئی ہند کی سرزمین پر, کوئی بصرہ کی سرزمین پر, کوئی عرب کی سرزمین پر, کوئی ہر مختلف قسم کی جگہ سے ہر ایک قسم کی, ہر ایک دنیا کے ہر ایک چپے چپے پر بیٹھ کر جب غوث پاک کا نعرہ لگاتا ہے یا غوث پاک کو پکارتا ہے, جب غوث پاک ایک دعوت میں کسی کو خوش کرنے کی خاطر جا سکتے ہیں, 1 سے زیادہ لوگوں کے پاس جب جا سکتے ہیں, اگر ہمارے جیسے عاشقاں بیٹھ کر غوث پاک کا نام اگر دل سے پکارتے ہیں تو کیا غوث پاک ہماری محفل میں ہمارے پاس کیا ہماری مدد کے لیے حاضر نہیں ہوں گے؟ اب آئیے اس بات پر کہ جب ہم بیٹھ کر یہاں پر 11ویں شریف کی محفل سجا رہے ہیں, غوث پاک کا نام جب پہلے لیا جاتا تھا تو لوگ کیا دیکھ رہے تھے کہ جو کوئی غوث پاک کا نام بغیر وضو کے لے رہا ہے وہ جل جا رہا ہے, غوث کہہ رہا ہے اگر وضو کے بنا نہیں ہے تو جل جا رہا ہے. آپ کے جلال کو دیکھ کر آپ کے کچھ پیر بھائی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غوث اعظم آپ اس بات کو پلیز ہم سب پر رحم فرما دیں کہ جتنے لوگ آپ کا نام لے رہے ہیں بغیر وضو کے وہ جلتے جا رہے ہیں. پھر غوث پاک کیا کرتے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں یہ اس بات کو, میرے اس رول کو واپس لیتا ہوں کہ جو شخص بغیر وضو کے میرا نام لے گا وہ نہیں جلایا جائے گا. یہ بات ہو گئی. اسی وقت ایک اور رول آگے آیا. کیا آیا؟ ایسے ہی اعلی حضرت نے نہیں فرمایا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. جیسے ہی اعلی حضرت نے فرمایا, آپ نے کیا فرمایا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. مراد یہ ہے کہ جتنے آلے رسول ہیں وہ سب کے سب نور ہیں. تبھی تو ایسے اختیارات رکھتے ہیں کہ 1 سے زائد جگہوں پر جا سکتے ہیں. غوث پاک کیا فرما دیے؟ ٹھیک ہے, جو شخص اپنی مرضی سے میرا نام لے سکتا تھا اگر بغیر وضو کے رہتا تو جل جایا جاتا تھا. اب میں یہ حکم جاری کرتا ہوں, جب تک میں نہیں چاہوں گا کوئی شخص میرا نام نہیں لے سکتا. اب دیکھیں کہ جب غوث پاک نے ایسی شان بیان کی ہے, غوث پاک کی شان ایسے بیان کی گئی ہے کہ جب تک ہم غوث پاک کا نام لینا چاہتے ہیں اس میں رضامندی غوث رہتی ہے, اس میں غوثیت رہتی ہے, اسی کے بعد ہم نام لے سکتے ہیں.